اس کی ویڈیو بناؤ چھ منٹ کتنی سیکنڈ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم حكم مستحكم ومقابلين أنجمن اور مسند حاکمیت پر تشریف فرما صدر محترم سامعین کرام ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت الہدیٰ بجمالہ اسی ایک ادا کی تو بات کیا حضرت جمیع خصالہ خدا کا جس نے بتا دیا صلو علیہ وآلہ سامعین کرام میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے دو آیت تلاوت کی ہے پہلی آیت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور دوسری آیت ورفعنا لک ذکرک اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہم نے آپ کی شان کو بلند کر دیا ہم نے آپ کے کردار کو بلند کر دیا دوستوں آج میری تقریر کا موضوع سرور کائنات فخر موجودہ تاجدار فتح حرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے جن کی شان میں بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی نے آیت کو کہا ہے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش نور محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی وزن کونوں مکہ کو سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی ذات مقدس کا شاہد بھی مشہود بھی علم حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہرت امیوں میں اٹھایا گیا بھائیوں تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی رحمت اعلیٰ ہمارا نبی سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی جس کا کونے میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ پر سے گرانا ہمارا نبی آپ کو سر دیے کہ وہ صرف اس لیے کہ ہم کو دے گا اجالا ہمارا نبی فکروں میں باہر بشر سے کہیں ہے بلندوں والا ہمارا نبی رب محبوب ہے رب محبوب ہے رب کا پیارا نبی سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی آ گیا تو حلیمہ کی آغوش میں آمنہ کا دلارا ہمارا
ایک آیت تلاوت کی تھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کی شان کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے کردار کو بلند کر دیا۔ ارے دیکھیے تو صحیح، ابو بکر صرف ابو بکر تھے، جب میرے نبی کے ساتھ ملے تو صدیق اکبر بن گئے، عمر صرف عمر تھے، جب میرے نبی کے ساتھ ملے تو عادی بن گئے، عثمان صرف عثمان تھے، جب میرے نبی کے ساتھ ملے تو عادی بن گئے، امیر معاویہ صرف امیر معاویہ تھے، جب میرے نبی کے ساتھ ملے تو قاتل یحیی بن گئے، ابن عباس صرف ابن عباس تھے، جب میرے نبی کے ساتھ ملے تو مفسر قرآن بن گئے، ابو ہریرہ صرف ابو ہریرہ تھے، جب میرے نبی کے ساتھ ملے تو حافظ الحدیث بن گئے، حنظلہ صرف حنظلہ تھے، جب میرے نبی کے ساتھ ملے تو رسول الملائکہ بن گئے، بلال صرف حبشی کے غلام تھے، جب میرے نبی کے ساتھ ملے تو ایسے اونچے ہو گئے، ایسے اونچے ہو گئے، کیوں چلتے ہیں مکہ کی گلیوں میں مگر ان کے پاؤں کی آہٹ جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کی شان کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کی کردار کو بلند کر دیا۔ دوستو جب قرآن کریم کی بہت سی آیت پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نظر آتی ہے۔ چنانچہ جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی باری آئی تو قرآن نے اجزا کہا، جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زلفوں کی باری آئی تو قرآن نے واللیل کہا، جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی باری آئی تو قرآن نے علم نجعل صدرک کہا، جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی باری آئی تو قرآن نے ماذا بالبصر کہا، جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی باری آئی تو قرآن نے انک لعلی خلق عظیم کہا، جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی باری آئی تو قرآن نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا۔ اور جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی باری آئی تو قرآن نے نذیرہ کہا، جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کی باری آئی تو قرآن نے مبشرہ کہا، اور جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی باری آئی تو قرآن نے داعیا الی اللہ کہا، جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی باری آئی تو قرآن نے سبحان الذی اسری بعبدہ کہا، جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی باری آئی تو قرآن نے سبحان الذی اسری بعبدہ کہا، اور جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کی باری آئی تو قرآن نے ثانی ثم غار کہا، جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کی باری آئی تو قرآن نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا، اور جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی باری آئی تو قرآن نے اولئک هم المفلحون کہا، جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی باری آئی تو قرآن نے ثانی ثم غار کہا، جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کی باری آئی تو قرآن نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی کہا۔ کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے کہ کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوگا، کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوگا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، سڑک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، جنا فل کو وہ بتا نہ ہوتی اگر وہ شاہ وقت نہ ہوتا۔ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ذات عطا فرمائی جس کو بیان کرنے کا احاطہ نہ کسی نے کیا ہے اور نہ ہی قیامت تک کوئی عطا کر سکتا ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ میں اپنے تقریر کو ختم کرتا ہوں شاعری مثال، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے، اور ایسے
مجلس میں بیٹھنے والا بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے. ماشاء اللہ.